الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ رمضان میں مسلسل دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28۔ یہ آیت کریمہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ذکر کی شان اور عظمت بیان کرتی ہے۔ مختصر سے وقت میں آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ رمضان اور ذکر الہی کے موضوع پر، یعنی رمضان اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ چونکہ یہ مبارک اور عظمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جڑیں۔ رمضان ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ رمضان ہمارے ظاہر کو بہتر کرنے کے لیے آتا ہے، اور رمضان المبارک ہماری روحانی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان المبارکہ کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں
اس مبارک مہینے کی ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ بیک وقت یہ بندوں کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے اور بندوں کے باطن کو بھی نکارتا ہے. ظاہر کو سنوارنا، باطن کو نکھارنا، یہ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. وہ لوگ جو رمضان المبارک کو بس بہت ہی آسانی کے ساتھ لیتے ہیں، سحری افطاری 14 گھنٹے کا روزہ بس اس حد تک لیتے ہیں، تو پھر انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. روزہ رکھنا رمضان المبارک کا ایک حصہ ہے. رمضان المبارک میں روزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازوں کی بھی پابندی کرنی ضروری ہے. رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قیام اللیل، نماز تراویح، ان سب کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ذکر کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. اس لیے کہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے، ان گنت رحمت کے فرشتے رمضان المبارک میں ان کا اپنا نزول اجلال ہوتا ہے. وہ آسمانی دنیا سے نکل کر زمینی دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں، اہل ایمان کی آبادیوں میں پھیل جاتے ہیں، روزے داروں کے قریب آ جاتے ہیں، روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. بے شمار رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں نازل فرماتا ہے. بار بار ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے. ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. گو کہ رمضان المبارک میں روزے دار کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں نیکی کہلاتا ہے. یہاں تک کہ اگر روزے دار تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی بن جاتا ہے. یہ اس قدر عظمتوں والا مہینہ، اس قدر برکتوں والا مہینہ، اس قدر رحمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آیا ہوا ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے جو رحمت سے معمور ہے. آئیے ہم ماہ رمضان کی تربیت پاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں صاحب عزت و افتخار بنے. آئیے ہم آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اور عظمتوں والے نام کے ذکر کے ساتھ اپنے من کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کرنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر کرنا، رمضان المبارک میں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہنا، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کرنا، یہ نور علی نور والی بات ہوگی. ایسا موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آتا، ایسا موقع بار بار میسر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو رمضان عطا فرمایا ہے تو ہم اس کی قدر کر کے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں. لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت میں گزاریں، بالخصوص تلاوت قرآن مجید کے ساتھ. ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیں، بچوں کے ہاتھ میں تسبیح دیں، خواتین کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. گھر کے سارے افراد تسبیح سے محبت کریں. حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کو گن کر یاد کرنے کی تعلیم نہیں ہے، مگر ایک تسبیح عبادت کا ایک حصہ ہے.
جسے مسلح ہے، ٹوپی ہے، امامہ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، گرچہ اس میں بہت ساری چیزیں سنت ہیں، مگر تسبیح ہمارے ساتھ رہے، اور تسبیح ہم اپنے ہاتھ میں لے کر کے 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کرنے کی ترکیب بنائیں، خود بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کریں، بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، خواتین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے گھر کی ساری بیٹیاں جڑ جائیں۔ اللہ کے ذکر کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہمیں اللہ کے ذکر سے خصوصیت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ بلا شبہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے، مگر نماز کے علاوہ بھی ہم 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ کے بعد نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم اللہ 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 کرنے کے عادی بنے، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، اپنے آپ کو، گھر کے سارے افراد کو اللہ کے ذکر کی عظمتوں کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کی شان، اپنے ذکر کی عظمت اور اللہ کے ذکر کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر سے کتنی محبت فرماتا ہے، ذاکرین سے کتنی محبت فرماتا ہے، ذکر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبت ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، آپ یکے بعد دیگر قرآنی آیات سماعت کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سماعت کریں، اللہ والوں کا تذکرہ ہوگا، اللہ والوں کے تذکار جمیل سے اپنے قلوب اور اپنے اذہان کو منور و مجلہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ رعد میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ اکبر، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ پھر اب تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو ہمیں ہماری زندگی اور بندگی کے لیے بڑی راحتیں ملیں گی۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہمیں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یعنی اس پرفتن دور میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص آج کی ترقی یافتہ دنیا میں، ماڈریٹ سماج میں، کمپیوٹر کی حیرت انگیز کائنات میں انسان ترقی کی آخری منزل پر پہنچا ہوا نظر آتا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، عیش و راحت کے اعتبار سے، دنیاوی کامیابی کامرانی کے اعتبار سے ہم کہاں تک نہیں پہنچے، سورج تک ہم پہنچ چکے ہیں، چاند پر ہم نے کمندے ڈالے ہیں، سورج کی شعاؤں کو ہم نے قید کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے دنیا میں ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دینے کی کوشش کی ہے کہ عقل کبھی کبھی حیران رہ جاتی ہے۔ آپ جائزہ لیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا، آپ جائزہ لیں
ہمارے اپنے ملک کی ترقی کا کہاں سے کہاں انسان پہنچا ہے، کہاں سے کہاں انسان کی ترقی پہنچی ہے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ مال و دولت کی کمی ہے، نہ عیش و راحت کی کمی ہے، نہ گھروں کی کمی ہے، نہ کاروبار کی کمی ہے۔ ہر اعتبار سے ہمارے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس سے لے کر کے کاروبار بزنس سے لے کر ہم نے ساری چیزیں اپنے لیے سیٹ اپ کر رکھی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ انسانوں کا بہت ہی ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے، اور واقعی انسان نے بڑے پیمانے پر ترقی کی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں، خواہ بزنس کے حوالے سے ہو، خواہ اسٹوڈنٹ کی لائف میں ہو، طالب علمی کا دور ہو، ہم ایسے بہت سارے واقعات دن رات دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ آج انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سب کچھ ہونے کے باوجود ڈپریشن کا شکار ہے، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے۔ بہت بڑی تعداد آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کی ایسی ملے گی جو ڈپریشن کا شکار نظر آئے گی۔ بہت بڑی تعداد آپ کو طلبہ طالبات کی اسٹوڈنٹس کی ملے گی جو اپنی تعلیمی زندگی میں حیران ہے، پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ بہت بڑے بزنس کمیونٹی کو آپ جائزہ لیں ان کا اپنا، تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آج ساری دنیا چین کے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود چین اور سکون میسر نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے یہاں چلے جاتے ہیں، سائیکک کے یہاں چلے جاتے ہیں، حکیم کے یہاں چلے جاتے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، گولیاں استعمال ہو رہی ہیں، ٹریٹمنٹ چلا ہوا ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور سکون کی تلاش میں سب کے سب سرگرداں ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں۔ چین کہاں ملے گا، سکون کہاں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آج سے 1400 سال قبل قرآن مجید کے نزول کے ذریعہ بندوں کی رہبری رہنمائی فرمائی، ہدایت فرمائی، اور اس بے چین اور بے قرار انسانوں کو چین اور قرار کی دولت کے لیے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چین اور سکون کو تلاشنے والوں، چین اور سکون تمہیں مال و دولت میں نہیں ملے گا، چین و سکون تمہیں عیش و راحت میں نہیں ملے گا، چین و سکون تمہیں دنیاوی ترقی میں نہیں ملے گا، چین و سکون کی تلاش میں تم چاند پر چلے جاؤ، چین و سکون کی تلاش میں تم سورج کی شعاعوں کو منقش کر لو، چین و سکون کی تلاش میں تم دنیا کی جتنی بڑی بڑی ترقی ہے ساری ترقیوں کو پہنچ جاؤ۔ اس کے باوجود بھی تمہیں چین ملنے والا نہیں ہے۔ چین تمہیں ملے گا تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ چین کی دولت تمہیں ملے گی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ملے گی۔ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون روپیہ پیسہ میں، یا دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون بینک بیلنس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، دل مطمئن ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جاؤ، دلوں کا چین حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ذکر کی شان اور عظمت بیان فرما رہا ہے، اور ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے بنو، میرے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ میرا ذکر کرنے والے بنو، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے بنو۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ بلا شبہ کوئی مانے کوئی نہ مانے، چاہے مال و دولت ہو، چاہے غریبی ہو، فقر و فاقہ ہو،
بڑے بڑے محل میں رہنے والے ہوں، ٹین شیڈ میں رہنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کے ذریعہ اپنے بندوں کو چین اور سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ اپنے ذکر کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اطمینان کی عظیم نعمت عطا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بندے چاہے بڑے سے بڑے محل میں رہے، اللہ اگر انہیں سکون دینا چاہے اپنے ذکر کے ذریعہ تو وہاں بھی وہ مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بندے اگر ٹین شیڈ میں بھی ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس حال میں بھی آسودہ رکھتا ہے، اس حال میں بھی انہیں خوش رکھتا ہے، اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دلوں کا چین، دلوں کا سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی ان حیرت انگیز ترقیوں کو دیکھنے کے باوجود یہاں رک کر کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہمارے دلوں کا چین سورج کی شعاؤں کو منعکس کرنے میں نہیں ہے، ہمارے دلوں کا چین چاند پر قمندے ڈالنے میں نہیں ہے، ہمارے دلوں کی راحت دنیا کی حیرت انگیز ترقی میں نہیں ہے، ہماری کامیابی، کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا چین، دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بنو۔ ماہ رمضان ہمیں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تعلیم دیتا ہے، ہم ذکر اللہ کرنے والے بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ذکر کی عظیم نعمت عطا فرمایا ہے، ہم اللہ کے ذکر کی اس عظیم نعمت پر اس کا شکر بجا لائیں اور ہم رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنے۔ انعامات میں، اکرامات میں رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، تو اللہ کی رحمت پلٹ کر کے بندے کو 10 مرتبہ جواب دیتی ہے، اے میرے بندہ، اے میرے بندہ، اے میرے بندہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندہ زمین کی پستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے تو رب تبارک و تعالیٰ عرش کی بلندیوں پر بندے کا تذکار جمیل فرماتا ہے۔ بندہ لوگوں کے درمیان، بندوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے جھرمٹ میں، فرشتوں کے درمیان ذاکرین کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعی حاجت نہیں ہے، قطعی ضرورت نہیں ہے، مگر غور کرنے کی بات ہے کہ بندے کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ اپنے رب کا ذکر فرمائے، اپنے رب کو یاد کرے، ذکر اللہ میں مگن رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انعامات اکرامات سے ہمیں نوازا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، ہم بندہ ہیں، بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی یاد میں مگن رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز رب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ذاکرین کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرمائے، ذاکرین کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کرے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ یہ تو بندے کی معراج ہے، یہ تو بندے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ بندے کا ذکر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا
قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ اللہ اکبر۔ سورۃ نساء میں فرمایا کہ پھر اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ۔ ہمیں یہ سبق نہیں پڑھایا گیا، حضور علیہ السلام کی سنت نہیں بتائی گئی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھایا کرو، کھانا جب کھا چکو تو اس کے بعد الحمدللہ کہو، کوئی مزاج پوچھے تو الحمدللہ کہو، کسی بات پر شکر بجا لانا ہو تو الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، شکر بجا لانا ہو جزاک اللہ کہو۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہر ایک کام کی نسبت کر کے صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ بلا شبہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکر ہی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا ہے۔ نماز از خود اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے شب و روز، زندگی کے دن و رات ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فضول باتوں میں وقت نہ گزارو، زیادہ سے زیادہ وقت موبائل دیکھنے میں، موبائل کے استعمال میں نہ صرف کرو۔ اس قدر موبائل کے عادی ہو گئے بہت سارے لوگ، اس قدر ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی موبائل کے عادی بن گئے ہیں، موبائل کے بغیر رہتے نہیں ہیں، فضول وقت موبائل میں چلا جاتا ہے، گھنٹوں موبائل میں لگے رہتے ہیں گیمز کھیلنے میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، پتہ نہیں کیا کیا موبائل پہ چلتا رہتا ہے، گھنٹوں موبائل میں وقت گزر جاتا ہے۔ جناب والا اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یورپ کی، امریکہ کی، ملک بھر کی خبریں دیکھتے رہیں، پوسٹ جو لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، پوسٹ آپ دیکھتے رہیں، آپ پوسٹ شیئر کرتے رہیں، اس سے ہونے جانے والا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے کام نہ موبائل آئے گا، نہ کوئی ایپلیکیشن آئے گی، نہ کوئی گیم آئے گا۔ مرنے کے بعد آپ کی قبر میں موبائل آنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد آپ کی قبر میں واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنے، وقت کو غنیمت جانے، جو وقت آپ کے پاس میسر ہے، رمضان المبارک آیا ہے، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے اور اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی شان ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کھڑے اور بیٹھے اور ہر پہلو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں۔ میں خواتین سے، بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں، اور نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد، تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد بہت سارا وقت آپ کے پاس ہے، تو آپ اس وقت کو فضول کاموں میں خرچ نہ کریں، بلکہ آپ اس وقت کو اللہ کے ذکر میں صرف کریں۔ وہ وقت آپ کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوگا، وہ وقت آپ کی زندگی کا سب سے سنہرا وقت ہوگا کہ جو وقت اللہ کے ذکر میں صرف ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی شان اور عظمت کیسے بیان فرمائی۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے،
اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اور رمضان ہمیں اس حوالے سے تربیت بھی کرتا ہے، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو جاننے سمجھنے کا درس ہمیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ذریعہ عطا فرماتا ہے۔ میں بار بار آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، میں اس لیے توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دور فتنوں کا ہے۔ جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، موبائل فون کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، یہاں تک کہ ہم اپنے ذہنوں میں جو خیالات لاتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ہمارے دل کے احوال، ہمارے دماغ میں آنے والی ساری باتیں، اللہ تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہے۔ جو ہم کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ چاہے ہمارا اپنا عمل کھلے عام ہو لوگوں میں، یا چاہے ہمارا اپنا عمل بند کمرے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات، پلاننگز وغیرہ جو بھی رہتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر ہماری اس حوالے سے بھی تربیت کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والے بنو جو سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ سب سے اچھا کام یہی ہے، سب سے بہترین کام یہی ہے۔ غیبت میں، چغلی میں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں گھنٹوں گزارنے کے بجائے کیا ملے گا ان تمام برائیوں سے، کیا ملے گا ان تمام خرافات سے؟ گھنٹوں ان کاموں میں گزارنے کے بجائے جناب والا اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، اللہ کی یاد میں مگن رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کس قدر ہمیں اطمینان عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کا یہ مقدس کلام اپنی رحمت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو، تسبیح بیان کرو۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بنو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ کہنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہمیں ان تمام امور کے حوالے سے توجہ دلا رہا ہے۔ اللہ کے ذکر کی شان اور عظمت کتنی بڑی ہے، اور اللہ کا ذکر ہمیں کس اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کا مقدس کلام ہمیں متوجہ کرا رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہوں گے، میں التماس کرتا ہوں آپ سے کہ آپ توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی شان، اپنے ذکر کی عظمت کس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک متفق علیہ روایت بخاری مسلم دونوں میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اس خطاب کے ذریعہ میں اللہ اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔
رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں، توجہ کریں اس حدیث پاک پر، بلکہ اس حدیث قدسی پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسا میرا بندہ میرے ساتھ میرے تعلق سے گمان کرتا ہے۔ رمضان المبارک ہے، رحمتوں کی ساعتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا گمان بہتر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ہمیں مکمل طور پر ایمان ایقان لانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندو میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ بندہ اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے قریب ہے۔ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ جس اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اے روزے دار، اے صاحب ایمان، اے مومن و مسلم، اس رب کے بارے میں یہ گمان کر، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ کے وہ تیری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں نے، بزرگوں نے، صوفیاء نے اللہ کے ذکر کی مجلسیں سجانے کے لیے ترکیب بنائی اور پھر مراقبہ کرنے کے لیے تلقین فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت ہے مراقبہ۔ کل اولیاء کو، کل صوفیاء کو پڑھ لیجئے، سب کے ہاں مراقبہ ہے، مراقبہ۔ اور مراقبہ کہتے کسے؟ کہا اکیلے میں بیٹھے رہو، اندھیرا ہو اکیلے میں بیٹھے رہو، چاہے اجالا ہو چاہے اندھیرا ہو، بیٹھے رہو، بیٹھ کر کے یکسوئی کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرف توجہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرو، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو ہماری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے اس فرمان پر غور کرو اور اس فرمان پر غور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جاؤ، مراقبے میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے تمہارا گمان کامل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے محبوب سے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے جیسے جیسے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، خدا کی عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ اللہ کے ذکر کو آج کل کے بہت سارے ماڈریٹ مسلمان جو دین میں جدت لا کر غیر ضروری شدت کا شکار ہیں، ذکر کی محفلوں پر مذاق بناتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے تعلق سے، اللہ کی یاد میں مگن رہنے والوں کے تعلق سے بےہودہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے، اللہ کے ذکر سے دور رہنے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے، ذکر کا مذاق اڑانے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے، ذکر نہ کرنے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے۔ خیر، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم اہل سنت اعتدال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اس جملے کو آسانی کے ساتھ نہ لیجئے، سرسری طور پر سن لیا چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں ذکر کرنے والے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔
اس کا ہم نشیں بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ کتنی بڑی دولت ہے ذکر کرنے والے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے کتنا بڑا انعام ہے ذکر کرنے والے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنے والے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کسی کی کیا ضرورت؟ اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر آپ محسوس کر کے دیکھیں، یہ ساری چیزیں احساس اور محسوس پر مبنی ہیں، ان سب کا دار و مدار احساس اور محسوس پر ہے۔ ہمارا ایمان کتنا کامل ہوگا، کتنا پختہ ہوگا، ان تمام ارشادات کا تعلق انہی تمام چیزوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایع نشان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کا ذکر کرتا ہوں یہ کہ اس بندے کی مدد کرتا ہوں، خاموشی سے وہ ذکر کرے۔ ذکر خفی، دونوں ذکر و اذکار سنت ہیں، ذکر خفی بھی اور ذکر جلی بھی، خاموشی سے ذکر کرنا اور بلند آواز سے بھی ذکر کرنا۔ آگے عرض کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خفی ذکر کرتا ہے تو میں اس کی شایع نشان، میرے شایع نشان، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی یہ کہ آپ ہم بندوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جماعت میں ہمارا ذکر کرے گا، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ کی رافت پر، قربان جائیں ذاکرین پر نازل ہونے والے انعامات پر، اللہ کا ذکر کرنے والوں پر اللہ کیسے مہربان ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو جائے تو میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں، یعنی اس کی رحمت ایک بازو ہمارے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چل کر کے بندہ اللہ کی طرف آئے، رجوع اللہ کرے، اللہ کے ذکر کے ساتھ آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں دوڑ کر کے اس کی طرف آتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت دوڑ کر کے ہمارا استقبال کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ایسے انعامات سے سرفراز فرما رہا ہے۔ توجہ کریں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں پر مہربان ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں، امام ترمذی اپنی جامع میں روایت لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں۔ دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ یعنی سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذکر کی محفل سجانا، اہل ایمان اکٹھا ہو کر کے اللہ کا ذکر کرنا، صوفیاء کی تعلیمات میں جنہیں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اللہ والوں کی خانقاہوں میں اللہ کے ذکر کے حلقے لگا کرتے تھے، دائرے بنا کرتے تھے، محفلیں سجتی تھی، اللہ کے ذکر میں اللہ کے بندے مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں اللہ کے بندے دن و رات اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوتے تھے۔ بزرگوں کی تعلیمات ہم پڑھتے ہیں، یہی تعلیمات قرآن کی، یہی تعلیمات احادیث کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جو فرمایا اسے قسم کھا کر کے گواہی دیتے ہوئے دونوں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی چاروں طرف سے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اور وہ فرشتے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی آغوش میں لے لیتے اور ان پر سکینہ اور سکون کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر کے لیے جو بندے مل بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر کی مجلس سجاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف سے رحمت کے فرشتوں کو گھیرنے کا حکم فرماتا ہے کہ اس محفل کو چاروں طرف سے اے رحمت کے فرشتے گھیر لو، اپنی آغوش میں لے لو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکینہ یعنی سکون نازل فرماتا ہے. وہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ اپنی بارگاہ سے سکینہ عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، چین عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا. یعنی اللہ اللہ کہنے والے ہیں تو رحمت ہے، راحت ہے، رافت ہے. اور جس دن روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت بپا فرمائے گا. اسے اس طرح سے بھی سمجھیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو آباد رہیں گے، اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، قیامت ٹوٹے گی، قیامت جیسے حالات پیدا کیے جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں اور ہم سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دن رات ہم سب پریشان ہیں اس معاملے میں، پوری دنیا پریشان ہے کرونا وائرس کے سبب. یہ قیامت ٹوٹنے کا واقعہ ہی ہے، قیامت آنے کا ہی معاملہ ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، اللہ کے بندے اللہ کے ذکر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسی پریشانیاں، کرونا وائرس جیسی پریشانیاں آ گئی. اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، اللہ کی یاد میں مگن رہیں، اللہ اللہ کرنے والے بنے، اللہ اللہ کہنے والے بنے. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بار بار بشارتیں عطا فرمائی. امام ترمذی اپنی جامع میں روایت لاتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے بہتر ہے، سب سے پاکیزہ ہے. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر. پھر آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، درآ حالے کہ تم انہیں قتل کرو وہ تمہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر. کہ اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اللہ اللہ کرنے والے بنو، اللہ کی یاد میں مگن رہو، اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، اپنے آپ کو ذاکرین میں شمار رکھو. اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے نزدیک. تم نے سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، چاندی آپ نے خرچ کر دی، مال خرچ کر دیا، دولت خرچ کر دی، جو کچھ تمہارے پاس تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، یہاں تک کہ جہاد بھی کیا.
اس سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ اللہ کرنے والے بنو۔ اللہ اکبر۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں جب جہاد کی ضرورت پڑے تو جہاد نہ کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب جہاد کا حکم ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا جائے گا، اس وقت وہ عمل سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ مگر جہاد کرنے والے بھی تو ذکر کرنے والے ہی ہوتے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بھی تو اللہ 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 کہنے والے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہی یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دین سیکھا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ سے فیض پاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بسر روایت، عبداللہ بن بسر ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ یعنی یہ اس صحابی کے لیے نصیحت ہے جو صحابی یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھ پر اسلام کا غلبہ ہے، اسلام کے احکامات کا غلبہ ہے، اس کے باوجود میرے لیے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں میں منہمک رہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی عمل نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں، ان بشارتوں پر ذرا غور کریں۔ چاہے ہم کس قدر دین کے پابند رہیں، نمازوں کے پابند رہیں، تلاوت قرآن مجید کریں، بلا شبہ یہ ساری بڑی محبوب عبادتیں، اس کے علاوہ بھی ہم وقت نکالیں اور وقت نکال کر اللہ کا ذکر کریں۔ اپنی زندگی اور اپنی بندگی کے معاملات میں اللہ کے ذکر کو ہم شامل رکھیں۔ ہم اپنی صبح کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، ہمارا دن اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے۔ ہم رات بستر پہ بھی چلے جائیں، ہماری راتیں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزریں۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مجلس ہو، محفل ہو، انفرادی، اجتماعی، ہر گام پر، ہر قدم پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث امام ابو داؤد اپنی سنن میں لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹنے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیسی تربیت فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے جوڑنے کے لیے کیسی پیاری تعلیم فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا آپ کی مجلس ہو تو مجلس کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے، آپ کی محفل ہے تو محفل کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے، آپ کی مجلس میں، محفل میں اللہ کا ذکر غالب رہے، گفتگو میں اللہ کا ذکر غالب رہے، شروع میں اللہ کا ذکر ہو، آخر میں اللہ کا ذکر ہو، یہاں تک کہ ہم اپنے بستروں پر بھی جائیں تو اللہ 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 کرتے ہوئے اپنے بستروں پہ جائیں، ورنہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے بھی اللہ کی طرف سے ندامت ہوگی، یعنی وہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا، ندامت ہوگی اسے اللہ کی جانب سے۔ تو ہمیں
اس پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے. بار بار میں ہر خطاب میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. کافی وافر مقدار میں وقت آپ کے پاس ہے. ہم سب گھروں میں ہیں. گھروں میں رہتے ہوئے ہم ٹائم مینجمنٹ کریں. گھروں میں رہتے ہوئے ہم ایک نظام العمل بنائیں، ایک جدول بنائیں. سحری کے لیے، افطار کے لیے 14 گھنٹہ روزہ، 15 گھنٹہ روزہ گزرتا ہے. افطاری کے بعد تراویح کے بعد بستر پہ جانے تک ہم ایک جدول بنا کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارنے کی ہم کوشش کریں. ایک سچے مسلمان کی صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے، اور ایک سچے مسلمان کی رات بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ خیر کا کیسے فیصلہ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہم پر مہربان ہوتا ہے. کوشش کر کے دیکھیں، توجہ کر کے دیکھیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ذکر سے ہمیں جوڑنے کے لیے کیسی کیسی نصیحتیں فرمائی ہیں، کیسی تعلیم فرمائی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور وہ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل کر دے گا. یعنی اللہ کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس آرام کا سارا سامان ہوتا ہے، دولت مند بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، حیرت انگیز ترقی کیے ہوئے ہوتے ہیں، عیش و آرام کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. مگر اس کے باوجود وہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی دولت، عیش و آرام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. خصوصی طور پر میں صاحبان ثروت سے گزارش کرنا چاہوں گا، اہل مال سے گزارش کرنا چاہوں گا. اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو غافل نہ بنے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے راحت کا سامان فراہم فرمایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے والے بنے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے بندوں کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کے عیش و آرام کے ساتھ، یعنی یہ کہ بہت ہی راحت والے پلنگ پر بھی ہوں، بیڈ پر بھی ہوں، بستر پر بھی ہوں، تو ایسے میں بھی وہ اللہ 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 کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی. حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دے، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کر، یہ سب سے افضل جہاد ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، تم اللہ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. کتنی پیاری نصیحت ہے حضور کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کریں، گناہوں کو چھوڑ دے. کیا نصیحت فرمائی حضور نے کہ گناہوں کو چھوڑ دے. گناہ تھوڑی دیر کے لیے لذت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ذلت دیتے ہیں عمر بھر کی. گناہ کی وجہ سے تھوڑی دیر لذت ملتی ہے، پھر عمر بھر ذلت. گناہ کو ترک کر دے. حضور نصیحت فرما رہے کہ گناہ کو چھوڑ دے.
یہ سب سے افضل ہجرت ہے. یعنی ہجرت میں سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تیرا رشتہ، تیرا ناتا گناہوں سے ٹوٹ جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے الگ کر لے. یہ سب سے افضل ہجرت ہے، سب سے افضل ہجرت. اور فرائض کی پابندی کر، یہ سب سے افضل جہاد ہے، سب سے افضل جہاد. جناب والا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کرونا وائرس کے سبب سب پریشان ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں سے باہر بھی نکلتے ہیں. بار بار ذمہ داران ٹیلی فون کے ذریعہ اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی رمضان آ گیا. رمضان میں بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز ادا کرتی ہے. روزہ رکھتی بھی ہے تو نمازوں کی پابندی نہیں کرتی. ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور اس میں نوجوان زیادہ ہیں. اللہ اکبر، کتنے بڑے شرم کی بات ہے. رمضان آئے تو رمضان میں ہمارا اپنا عمل ایسا ہو، اتنا برا ہو. حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرائض کی پابندی کر، یہ سب سے افضل جہاد ہے، سب سے افضل. میں دور حاضر کے حوالے سے اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ اگر ہم آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر لیں تو ہمارا یہ عمل سب سے بڑی کرامت ہوگا. آج کی تاریخ میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کر لی جائے. اور حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر، تم اللہ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. اللہ کی بارگاہ میں اس کے ذکر سے زیادہ کوئی اور چیز پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، اللہ کے ذکر میں مگن رہے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے، اپنی زبان کو تر رکھیں. میں چاہوں گا کہ اس پورے خطاب کو سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ آج سے، ابھی سے اپنے آپ کے لیے یہ طے کر لیں کہ آپ وقت نکالیں گے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. آپ اپنے ہاتھوں میں تسبیح لیں گے، مصلی بچھائیں گے، یا آپ کرسی پر بیٹھیں تو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں. اگر آپ بستر پر لیٹے ہیں تو لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں. اگر آپ محفل میں ہیں، مجلس میں ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں. وقت نکالیں اللہ کے ذکر کے لیے، بالخصوص رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں. اور اللہ کی بہترین عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں. اللہ والوں نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے، ذرا غور کریں، توجہ کریں. اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ذکر کثرت سے کیا کریں. تسبیح فاطمہ پڑھیں. حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو تسبیح فاطمہ سکھائی. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ذکر کثرت سے کیا کریں. اللہ 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 کا ذکر کثرت سے کریں. سبحان اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. الحمدللہ الحمدللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اللہ اکبر. تیسرا کلمہ سب کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے. تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں. استغفار کثرت سے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر کریں. یا حیو یا قیوم کثرت سے پڑھیں. یا حنان و یا منان کثرت سے پڑھیں.
یا عزیزو یا وہاب کثرت سے پڑھیں، یا عزیزو یا اللہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کریں۔ قرآن مجید آپ کے پاس ہے، آپ قرآن مجید کی شروع میں آخر میں دیکھیں اللہ کے اسماء حسنہ ہوتے ہیں، اللہ کے 99 نام جو معروف ہیں وہ ہمارے اپنے پاس موجود ہے۔ اللہ کے ناموں کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر کیا کریں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ ہم تو گناہگار سیاکار ہیں، گن کر کے جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اور اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، گن کر کے نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اور جو بندے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے کوئی معاملہ، کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ندامت، شرمندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے بے نیاز ہے، اللہ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل رکھتے ہیں۔ تو کرونا وائرس کے دور میں خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں سحری افطاری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں، روزے کی محافظت فرمائیں، خرافات، بدعات، منکرات سے آپ کا روزہ محفوظ رہے، گالی گلوج سے، غیبت سے، چگلی سے آپ اپنے روزے کو بچائے رکھیں، وساوی سے، شیطان سے اپنے روزے کو بچائے رکھیں۔ رات میں جب سحری کے لیے اٹھیں تو 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، کوشش کریں نماز تہجد ادا ہو، نماز تہجد کے ساتھ ساتھ سحری سے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کریں، ضرور نماز فجر ادا کریں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کی پابندی تراویح کے ساتھ نمازیں ادا ہوں۔ افطار سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر کے اللہ کے ذکر میں بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے افطار کریں، اللہ اللہ کرتے ہوئے افطار کریں، دعائیں مانگتے ہوئے افطار کریں، وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش فرمائے گا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے افطار کریں۔ اور رمضان کی راتوں میں جب بستر پہ جائیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بستر پہ جائیں، تاکہ آپ کی نیند، آپ کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے۔ امید ہے کہ ان تمام گزارشات پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ باذن اللہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے، مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرما، جانے انجانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ان خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ماہ رمضان کی رحمتیں ہمیں عطا فرما، ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرما، مولا ہم سے جو بھی عبادت ہو پا رہی ہے مولا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، مولا ہمیں کامل بندگی کا سلیقہ طریقہ عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہمیں تیرا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما، مولا ہماری زبان کو ہمیشہ تیرے ذکر میں تر فرما، مولا تبارک و تعالی ہمیں ذاکرین میں شامل فرما، تیرا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما، مولا تبارک و تعالی کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، مولا تبارک و تعالی اس مہلک مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا ہماری روٹی روزی میں، عمروں میں، گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، نیکیوں میں، کمائیوں میں مولا برکتیں عطا فرما، مولا خاتمہ بالخیر فرما، کلمے کی موت نصیب فرما،
قبر میں زیارت رسول نصیب فرما، مولا حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما، آقا کے قدموں میں مولا جگہ عطا فرما، مولا ہم سب کو تیرے ذکر کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، ماہ رمضان میں مولا کثرت سے تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔